میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراہتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں کراہ رہا ہے۔ یک لخت بچے کے رونے کی آواز، یعنی یک لخت ایک دم بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننے، یعنی بیوی یہ نہیں کرتی کہ باہر جا کے دیکھے کہ بچے کو کیا ہوا، ادھر ہی کھڑے کھڑے زور سے کہتی ہے ارے کیا ہو گیا ننے۔ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے زور سے کہتی ہے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد، تو میاں جو ہے وہ کراہتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک نہ صحیح دو، یعنی ایک مصیبت پہلے تھی اب دوسری بھی آ گئی۔ ایک مصیبت پہلے کیا تھی کہ ہمسایوں کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور دوسری مصیبت کیا آ گئی کہ بچے کے رونے کی آواز آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے توبہ آپ تو بخلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں۔ اب بیوی یہ بھی کر سکتی تھی کہ پہلے جا کے بچے کو چپ کراتی اور پھر آ کے خط لکھتی، لیکن وہ ادھر ہی بیٹھ کے خط لکھنا شروع ہوگی اور ادھر سے زور سے بچے کو کہتی ہے کہ چپ ہو جا، ابھی آ جاتی ہوں، اور ادھر سے خاوند کو بھی کہتی ہے کہ آپ تو مجھے بخلا دیتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو کیسے چپ کرا سکتی ہوں۔ اور ادھر بیٹھے بیٹھے کہتی ہے نامراد چپ ہو جا، یعنی جتنا وہ شور کر سکتی تھی کر رہی تھی کمرے میں بیٹھ کے۔ خون نکل آئے تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں، سطریں لائنیں۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی، وہ کہتا ہے کہ کیا تفصیل لکھنا شروع ہو گئی کہ ابھی تمہارا خط لکھنا ختم نہیں ہوا۔ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں، غل کہتے ہیں شور، اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کراہ کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی ہوں۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لائی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ بیوی او للو، ارے للو۔ اب یہ دیکھیں کہ بیوی وہاں سے اٹھنے کے بجائے ادھر سے ملازم کو آواز دینا شروع ہو جاتی ہے۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاون دستہ کہتے ہیں جس میں ایک پتھر کا بنا ہوتا ہے، اور سل اور بٹا بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو یعنی پتھر کا ایک بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر مسالے وغیرہ کوٹتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ للو جو ہے وہ ریٹھے کوٹ رہا ہوتا ہے، اس کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ دھمک زور سے آواز۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمسایوں کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، بے سرے گانا اس کی آواز آ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے باہر، فقیر کی آواز آ رہی ہے، اور ہاون دستے کی جو شدید قسم کی آواز ہے، اونچی آواز، وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ، توبہ ہائے۔ بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے، یعنی ادھر بیٹھے بیٹھے کہتی ہے اس کو، ملازم کو، للو کو، کہ بعد میں ریٹھے کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو کچھ دیا اور اس کو رخصت کرو۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ اب للو اتنا مصروف ہے ریٹھے کوٹنے میں، اور اس کی ہاون دستے کی اتنی زیادہ آواز ہے کہ للو کو بیوی کی آواز نہیں آ رہی۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔